جی یہ دیکھو یہ نوم سبکار ہے، ان کو کہتے ہیں حروف لین. کیا کہتے ہیں؟ حروف لین. جی لفظ ہے قو، یہ ہے آگے من، ایسا ہی ہے. یہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے. سیم لفظ ہے حروف مدہ کی طرح. یہ دیکھو ادھر آ جائے گی پیش قو، واو ساکن، ادھر بھی واو ساکن، ادھر بھی کاف، ادھر بھی کاف. صرف ایک اعراب کی وجہ سے ڈفرنس آ جاتا ہے. یہ قو ہے اور یہ قو ہے. یہ قا قو کی، اس میں تینوں آتے ہیں قا قو اور کی، اس میں صرف دو آتے ہیں قو اور قی. سیم لفظ ہے دیکھ لو. یہ قو قی، یہ قا قو کی. اس میں یہ نہیں ہوتا، اس میں لین کے اندر فرق صرف ایک اعراب کا ہے. ادھر زبر آ رہی ہے اور ادھر پیش آ رہی ہے، صرف اتنا فرق ہے. اب ذرا غور کیجیے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا لفظ ہے قو من غی. یہ لفظ الگ ہے، یہ لفظ الگ ہے. نون ساکن اور تنوین کو جب بھی آپ نے سمجھنا ہے اس کے چار قاعدوں میں سے، تو یہ والا لفظ ساتھ غیرکم. تنوین آ گئی، اسی کی پڑھ رہے ہو نا، غین آ رہا ہے. نہیں تو نون ساکن کے اندر تو یہ لفظ ہے من خوفن. کیا ہے؟ ایسا ہی ہے نا، من غفور من خوفن. من، یہ دیکھو نون ساکن، خوفن، نون ساکن ایک لفظ. اس ادھر ہی میں کر لیتا ہوں سیم غین والے لگا لیتے ہیں. من غفور. کیا؟ غفور. پہلا لفظ نون ساکن، غین آ رہا ہے، اس غین کی وجہ سے نون ظاہر ہو رہا ہے، اس کو اظہار کہتے ہیں. اس کو نون ساکن کا اظہار، نون ساکن کا اظہار. اور ادھر دیکھو یہ تنوین ہے، پانچویں سبق کے ہے نا یہ لفظ، دو زبر، دو زیر اور تنوین. تنوین کے بعد غین آ رہا ہے، ان کے لیے دو لفظ ضرور ہوں گے چار قاعدوں میں سے، اظہار اور. تو اسی طرح اخفا بھی اسی طرح ہی ہے. اظہار کا جب بھی لفظ آئے اس کے دو نام ہیں، حروف حلقی بھی کہتے ہیں ان کو. کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. اور حروف اظہار. حروف ہے کتنے؟ یہ 6. کتنے ہیں؟ 6. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. 6 ہو گئے. جب بھی یہ 6 حروف نون ساکن کے بعد آئیں، تنوین کے بعد آ جائیں، یہی 6 حرف، یہ بھی اس نون ساکن کو بھی ظاہر کر دیں گے، یہ 6 حرف اس تنوین کو بھی ظاہر کر دیں گے. دیکھنا تم نے پچھلا حرف ہے، دیکھنا تم نے کہ نون ساکن کو کیسے ظاہر کر رہا ہے. من آجا لی. دیکھو من آجا، لازمی نہیں کہ حمزہ یہی ہو، قرآن میں زیادہ حمزہ یہ استعمال ہوتا ہے. من آجا، آجا لی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تنوین آنے لگے. جس طرح اس کا پہلا نون ساکن ہے، اس کا پہلا تنوین ہے. بالا دن آمینن، وہی والا حمزہ آ گیا اس میں بھی. آمین، آمینن. تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، تو نون ساکن بھی ظاہر ہو رہا ہے حمزہ کی وجہ سے، تنوین بھی ظاہر ہو رہی ہے. تو یہ لفظ ہے، ایک الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. دو لفظ ضرور ہوں گے، پہلے کا آخری اور دوسرے کا پہلا. پہلے کا آخری، دوسرے کا پہلا. یہ جب دونوں آپس میں ملیں گے نا تو پھر قانون لگے گا، قاعدہ لگے گا. قانون اور قاعدہ لگے گا. تو یہ قاعدہ ہے پہلا اظہار کا. اخفا کا بھی اسی طرح ہے. اخفا کے 15 حروف ہیں. آپ ذرا دیکھیے گا، اس میں اب یہ دیکھیے گا، یہ ہے اب اخفا کا قاعدہ. کس کا؟ اخفا کا قاعدہ. کتنے حروف ہیں؟ 15. تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین،
صاد ضاد فا ظا فا قاف کاف. آ رہی سمجھ؟ یہ 15 حروف ہو گئی. قاعدہ نمبر 2 ہے یہ. قاعدہ نمبر 2 نون ساکن پڑھنا. یہ بھی نون ساکن ہے پلس 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ٹھیک ہے. یہ 11ویں سبق کا نون ساکن لگا لو اور یہ 5ویں سبق کے لگا لو تنوین. سادے لفظ میں اگر بات کریں تو ورنہ یہ نون ساکن 11ویں کا بھی اور 12ویں کا بھی. 12ویں میں اس میں قانون لگتا ہے اور 11ویں میں اس میں قانون نہیں لگتا. 11ویں میں تو سادہ پڑھا جاتا ہے نا, ہم جیسے پڑھتے ہیں ان ان ان, ایسا ہی ہے نا, ان ان ان. ٹھیک ہے. تو 5ویں میں بھی ہم سادہ ہی اس کو پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر نن نین نون, ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. جیسے اس کے اوپر جزم آتی ہے تب وہ جا کے فوراً اس پہ پھر قانون لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. قاعدے قانون لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں ذرا تنوین. یہ لفظ ہے فا, اگے من, یہ وہی والا من ہے. فا زبر تو زبر سے نہیں نا کبھی بھی ملی, نہیں ملی. جزم ہمیشہ ملتی ہے, تشدید ملتی ہے. یہ اپنے سے ماقبل حرف کے ساتھ ملتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زبر سے ملی ہو, زیر سے ملی ہو, پیش سے ملی, ایسا نہیں ہوتا. ان دونوں کو ملانے کے لیے یہ اعراب ضرور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا یہ ہے فا, یہ ہو گیا میم, یہ ہو گیا نون. فا من. آگے یہ ایک لفظ ہو گیا, نون ساکن آ گیا, پہلے کا آخری حرف آ گیا, دوسرے کا پہلا, دوسرے کا تا بی آ, تا آ گیا, اخفا کا تا آ گیا. اب ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے نون ساکن, پہلے کا آخری, دوسرے کا پہلا. لفظ فما تبیعہ, تابعہ کو کچھ نہیں ہوگا, تا نون ساکن کے اندر کچھ کرے گا, قاعدہ لگائے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے. اکفا کا قاعدہ لگے گا اس کے اندر. فما تبیعہ, اسی طرح دوسرا لفظ اب اس کا لکھنے لگا ہوں. یہ نون ساکن اب تنوین لکھنا. خیر خیر, ایک لفظ ہو گیا, ایک اس کا ایک ہی اس کا ہے. تنوین آ گئی. اب 5واں سبق. خیر تجدوہ, تا آ گیا وہی جو نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے, وہی تنوین کے بعد تا آ رہا ہے. تو تنوین کے اندر بھی اخفا کریں گے, تنوین کے اندر بھی نون ساکن میں بھی اخفا کریں گے. یہ تا کی وجہ سے, یہ تا, پہلے کا آخری, دوسرے کا پہلا, پہلے کا آخری, دوسرے کا پہلا. آ رہی ہے سمجھ؟ تو یہ لفظ پڑھا جائے گا فما تبیعہ, تو یہ تنوین پڑھی جائے گی. خیر تجدوہ, تو اگر سادہ دیکھو ان دونوں کو, یہ تیسرے کا پہلا ہے, یہ 11ویں کا پہلا ہے. ان من, حمزہ نون زبر ان, حمزہ کا صرف ڈفرنس آ رہا ہے ادھر, حمزہ کی جگہ میم آ گیا. من, ان من. اگر اس کو سادے کو دیکھو, تا حرکات کا پہلا, حرکات کا تیسرے لیسن کا, مدنی قاعدہ تیسرے لیسن کا دوسرا, با بی بو, آگے عین پہلا, آ ای او, یہ سادہ 9ویں سبق کا دوسرا, خو خی, یہ 5ویں کا تیسرا. ٹھیک ہے. دوسرا رن رن رن, تنوین کا 5ویں سبق کا مدنی قاعدہ سبق نمبر 5, تنوین, تنوین کا دوسرا کیا آ رہا ہے, رن رن, آتا ہے نا اس طرح رن. ٹھیک ہے. آگے رن رن, ایسے ہی خی رن, رن آ گیا. سادہ بتا رہا ہوں قانون کے بغیر. تا حرکات کا پہلا, جیم حرکات کا دوسرا, با جا جی جو حرکات کا حرف. تیسرا چوتھا سبق کے جیسے ہی لفظ ہیں, مطلب ان کے اندر صرف تھوڑے سے چوتھے کے اندر یہ بتایا گیا کہ ملتی جلتی آواز والے حروف کو الگ کریں. ٹھیک ہے. حروف قریب الصوت, یہ حرکات کا تیسرے چوتھے کا دوسرا, یہ حروف مدہ کا دوسرا. لیسن نمبر 7 حروف مدہ کا دوسرا, را رو ری.
یہ حرکات کا تیسرا ہا ہی ہو. سادے دیکھو تو وہی لفظ ہیں جو آپ پیچھے پڑھ کے آئے. قانون صرف یہ دو لفظوں پہ لگتا ہے کہ جیسے ہی نون ساکن کے بعد تا آ جائے تو ہم کہیں گے یہ تا کی وجہ سے نون ساکن میں کیا ہو رہا ہے؟ اخفا. ہم دیکھیں گے تنوین کے بعد تا آ رہا ہے تو ہم کہیں گے تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا آنے کی وجہ سے تنوین میں اخفا ہو رہا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح اظہار کا میں نے بتایا تھا من آجالن، من آجالن ایسا ہی ہے. نون ساکن کے بعد حمزہ آیا تو نون ساکن ظاہر. اسی طرح بالا دن، بالا دن، بالا دن آمینن. بات سمجھ رہے ہو؟ اس طرح کر کے تو یہ والی چیز ہے کہ بالا دن آمینن نون ساکن ایک لفظ. اسی طرح ان کے بھی ایک ایک پہلے لفظ ہے ہر ایک کے. من آجالی بالادن آمین، اس کا بھی پہلا بالادن آمین. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اگر تو آپ سمجھدار ہوئے نا، مطلب تھوڑا بہت بھی ذہن رکھتے ہوئے، تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. پہلے لفظ کے آخری حرف کو دیکھیں نون ساکن ہے کہ تنوین ہے. اگر ان دونوں میں سے ہے تو پھر اگلے والے لفظ دیکھیں. یہ دونوں دیکھ کے نون ساکن اور تنوین، پھر آگے والے لفظ دیکھیں تا سا 15 میں سے ہے یا 6 میں سے ہے. حمزہ ہا عین ہا غین خا، ان 6 حروف میں اظہار میں سے ہے یا کہ اخفا میں سے ہے. آگے سمجھ؟ جب آپ دیکھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں یار یہ سادے اگر حرف لیں تو پھر تو وہ 9 اسباب میں سے ہے جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا ہی میں نے آپ کو سمجھانا تھا. اس کا آپ نے دور کرنا ہے. تو جو ہمارا سبق ہے 10واں، اس کے اندر دیکھو ذرا لفظ ہے قول. کیا کیا؟ اب آپ نے پیچھے 9 سبق جو پڑھ کے آئے ہو نا، حروف مفردات سے لے کے حروف مفردات سے لے کے سبق نمبر 1، سبق نمبر 1 سے لے کر جو آپ نے چلتے 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 گئے تو سبق نمبر آپ نے 10 تک پڑھا. اس کے اندر اس کو ہم اپنے طور پہ مشق کہہ لیتے ہیں. کیا کہہ لیتے ہیں؟ کیا کیا ہے؟ حروف مفردات سے لے کے مشق تک 5 لیسن پڑھے ہم نے. نمبر 1 حرکات، نمبر 2 تنوین، نمبر 1 حرکات، نمبر 2 تنوین، نمبر 3 حروف مدہ، نمبر 4 کھڑی حرکات. ایسا ہی ہے کھڑی حرکات. نمبر 5 حروف لین. یہی ہے نا ہم نے سبق پڑھے 5 جو اعراب والے ہیں، جو کیونکہ تیسرے کا اس لیے یہ حرکات میں اسی لیے کیا، ورنہ اس کے ساتھ چوتھا سبق بھی سیم ہی ہے. پیچھے 9 اسباب میں آ ہی جاتا ہے نا وہ بھی. لیکن قول آپ لفظ دیکھیں، یہ ہے قا اور یہ ہے لا. اس کے بھی تینوں پورے کر دیتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں کون سے سبق ہے یہ. قا کو کی، اس کے بھی 3 پورے کر دیتے ہیں. لا لی لو. سمجھ آ گئی کس کا ہے؟ اس کا مطلب یہ پتا چلا کہ سبق نمبر 7 حروف مدہ، سبق نمبر 7 اس کا پہلا ہے قا. اتار لیتے ہیں قا تو لا حرکات یہ والے، اس کا پہلا حرکات کا پہلا لا، تو کیا ہو گیا؟ قا لا. یہ الگ سے نظر آ گئی، یہ الگ سے نظر آ گئی. بات سمجھ میں آئی؟ آگے صراط لفظ ہے. کیا ہے؟ لفظ ہے صراط. اب آپ پہلا یہ دیکھو، پھر یہ دیکھو، پھر یہ دیکھو. ایسے زبانی بتا سکتا ہے کوئی اورل کی کس طرح یہ پڑھا ہے؟ یہ صاد کے تینوں پورے کر لو. سو سی سو. تیسرے کا کتنا ہے؟ دوسرا. یہ آگے را کے بھی 3 پورے کر لو. را رو ری. یہ کتنے کا کتنا ہے؟ 7ویں کا پہلا. 7ویں کا
پہلا یہ دیکھو پہلا ہی اور الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ. آگے تو آ کو پھر دیکھ لو تو تی تو تی دیکھ لو کتنویں کا ہے تیسرے کا پہلا دیکھ لو ملا کے سیم ہے. تو اس میں مشکل کیا ہے جو تمہیں آ نہیں رہا ہوتا. اس میں مشکل والی بات ہے کہ جو ہم دیکھیں یار یہ لفظ بہت مشکل لکھا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. یہ 9 سبق آتے اس کے بعد 11واں سبق اچھی طرح ساکن والا آتا ہو, اس کے بعد آپ کو 13واں سبق آتا. 7 سبق جس بچے کو صحیح طریقے سے غور سے پڑھ لے گا تو میرا نہیں خیال کہ اس بچے کو قرآن باقی وہ موٹے باریک کرنا تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ والی چیزیں پھر بعد میں آہستہ آہستہ پریکٹس کرنے سے بندہ آہستہ آہستہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے. تو لہذا اگر جس بچے نے تھوڑا سا بھی غور و خوض کر لے تو میرا نہیں خیال کہ یہ لفظ باقی رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج کا یہ ہمارا لیسن جو ہے نا اس طرح کا مشترکہ جو لیسن تھا یہ دیکھنے میں ایک لفظ کو 3 کا سارے کے سارے سبقوں میں لے کے جاتا. با لے لو یہ تیسرے سبق میں, با بی بو 5ویں سبق میں, بن 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 با 7ویں میں, بابو بی 8ویں میں, با بی بو 8ویں آگے 9ویں میں. یہی با پہلا اس کا ہوتا نہیں کیونکہ باقی ساروں کے 3 ہیں, ان کا پہلا ہوتا نہیں. بہو بئی لگا لو, بہو سیم اس کے ساتھ کر لو نا, اس کے ساتھ بہو بئی. یہی بات 11ویں سبق میں بھی. یہی سب 12ویں سبق میں. ان کو نا پورا قاعدہ ایک ہی حرف کے اوپر نکال دو تو نکال دوں گا. ہر لفظ کی اپنی بناوٹ ہے. یہ با ہے, با بی بو. تیسرے میں دیکھو کہ اس طرح کا ہی نظر آئے گا. 5ویں میں دیکھو گے اس طرح ہی نظر آئے گا, پہلے زبریں 2 زیر پہ. 7ویں میں دیکھو گے تو الف نظر آئے گا بعد میں, پھر باؤ, پھر یا, پھر 8ویں میں دیکھو گے اس طرح کھڑا دبر کھڑا دیر الٹا پیش. ہے بائی, ہے با. سارے اس باب کے اندر آپ کو اسی طرح با نظر آئے گا جیسے میں نے لکھا ہوا ہے. 9ویں سبق میں جاؤ گے تو بہو بئی نظر آئے گا. 8ویں میں جاؤ گے تو با بی بو نظر آئے گا. 7ویں میں جاؤ گے تو با بو بی. 5ویں میں جاؤ گے تو بن بین بن. تیسرے میں جاؤ گے تو با بی بو. 11ویں میں جاؤ گے تو اب ای بو ب. یہی با کیونکہ وہ داد اس طرح لکھنے کا حروف قلقلہ ہے. اور 12ویں میں جاؤ گے یہی والا با, عذر متحرک بھی آ سکتا ہے, قلقلہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر مختلف الفاظ ہیں. کیونکہ 12ویں سبق کا خاص تعلق نون ساکن کے ساتھ ہے اور پلس تنوین کے ساتھ. آگے سمجھ. یہاں تک میں نے آپ کو اسباق پڑھائے ہوئے تھے کہ ایک با کو آپ ساروں میں لے کے جا سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس میں کون سی مشکل ہے جو آپ کو آ نہیں رہی ہوتی کہ یہ سادے لفظ ہے. با کا لفظ ہی میں نے با بی بو, اسی با کو تنوین میں لے کے گیا تو بن بین بن. اسی با کو جب 7ویں میں لے گیا تو با بو بی. اسی سبق کو جب 8ویں سبق مدنی قاعدے کے 8ویں سبق میں لے کے گیا فیضان مدینہ مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا مجلس مدینہ العلم کا, تو یہ با کھڑا نبر با, با کھڑا دیر بھی با, با بی بو. یہی با جب 9ویں سبق میں گیا تو بہو بئی. یہی سب با جب 11ویں سبق میں اب ای بہوب. یہی جب آگے 12ویں میں گیا تو کبھی یہ قلقلہ ہو جاتا ہے, کبھی یہ متحرک ہو جاتا ہے, کبھی با زبر زیر پیش والا آ جائے گا 12ویں میں کیونکہ ادھر خاص تعلق اس کا نہیں ہے. کبھی یہ 2 زبروں والا آ جائے گا, کبھی یہ کھڑا زبر والا آ جائے گا. یہ دیکھو نا اس کے اندر 12ویں سبق کے اندر کبھی یہ اب دیکھیں مثال کے طور پر ہم تنوین میں دیکھ لیتے ہیں با کو, تو با اس طرح کا نہیں آئے گا کہ جس طرح کا یہ اس کی کوئی الگ سے پہچان ہو. 12ویں سبق میں جا کے اس کی الگ سے کوئی پہچان نہیں ہوگی. وہی اسباق ہے جو ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے نا, وہی والے اسباق. مثال کے طور پر یہ دیکھو, اب آپ نے اتنا میرے سے پڑھا ہے
تو مجھے بتاؤ ذرا کہ یہ اب کیا ہے، اظہار ہے کہ اخفا ہے، مجھے آپ نے بتانا ہے. سب سے پہلے اس کو تم نے دیکھنا ہے، پھر اس کو دیکھنا ہے، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کا ہے. جی جی یہ کس کا قاعدہ ہے؟ پہلے اس کو دیکھا نون ساکن کو، پھر اس کو دیکھو دوسرے، پہلے کا آخری دوسرے کا پہلا. تو کیا اظہار ہو رہا ہے کہ اخفا ہو رہا ہے؟ اخفا. کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے. یہ ہے تا اور یہ ہے نون ساکن. ٹھیک ہے، ان دونوں کا آپس میں ملنے سے نون ساکن کے بعد تا آیا، کیونکہ ہم نے اس کے 15 حروف پڑھے، تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف اور کاف. آگے سمجھ؟ تو اس میں سے دیکھو یہ تا پہلے نمبر پہ ہی آ گیا، 15 حروف ہے نا اس میں، تو اس کی وجہ سے بڑھا جائے فمانتا. تو آگے دیکھو اس با کی کوئی اسپیشلی ادھر کوئی پہچان نہیں ہے، یہ با سادہ سے ہے 12ویں میں، وہی با کی جو جس کے میں گردان پڑھ رہا تھا، تسلسل رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، کنیکٹیوٹی رکھی ہوئی تھی دوسرے اسباب کی، اس کی اسپیشلائزیشن ادھر کوئی نہیں ہے کہ مطلب یہ والا کردار ادا کر رہا ہے. صرف با ادھر متحرک تابعہ، وہی جو تیسرا سبق میں نے پڑھا تھا، با بی بو، وہی تابی بی تابی تابعہ، بس یہی چیز تھی. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کے جتنے پیچھے 12 اسباق تھے وہ الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں. کس کس کو یہ صحیح پتہ چلا؟ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں ذرا ادھر دیکھیں کس کس کو صحیح پتہ چلا ہے. تو یہ والے بچوں کو جی پیچھے تک لے لیجیے، وہ دیکھو ذرا کس کس کو پتہ چلا ہے. جی ٹھیک ہے، سب کو الحمدللہ پتہ چل گیا کہ یہ والے اسباق کو کس طرح ہم نے پڑھنا تھا. ٹھیک ہے جی، شاباش، بہت